الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. امام حاکم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو وعظ و نصیحت فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساتھی کو نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل حرمك، صحتك قبل سقمك، غناءك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك، او كما قال صلوات ربي وسلام عليه. ارشاد فرمایا 14 صدیوں سے زیادہ گزر چکے ہیں، اس بات کی تر و تازگی آج بھی ویسے ہی ہے جیسے کہ اس دن تھی جب یہ کلمات مبارکہ اس مبارک منہ سے نکلی. اب میرے ساتھ پوری توجہ فرمائیں، یقیناً آپ میری بات کی پوری تائید کریں گے. فرمایا 5 چیزوں سے پہلے 5 کو غنیمت جان، جوانی سے پہلے امید نکالو اور شمار کرو. نمبر 1، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. نمبر 2، صحت کو بیماری سے پہلے. نمبر 3، تونگری کو فقیری سے پہلے. نمبر 4، فراغت کو مشغولیت سے پہلے. اور نمبر 5، زندگی کو موت سے پہلے. سن رہے ہیں، کل سورج گرہن 8:00 پہ شروع ہوگا اور کچھ گھنٹے جاری رہے. اللہ کے لیے میں آپ دھوکے سے نکلے. اور یہ سوال واقعی ہے، فضل الہی بڑا ہے یا سورج بڑا ہے؟ میجر صاحب آپ بڑے ہیں یا سورج بڑا ہے؟ آپ کی قوت زیادہ ہے یا سورج کی طاقت زیادہ ہے؟ کہانی ہے ہماری. مجھے شرم نہ آئے کس بات پہ کھنے خائی میں اپنے آپ کو تبدیل کروں؟ ہو کیا کوئی حیثیت ہے میری آپ کی؟ کورونا یہ جو اس شعبہ کے لوگ ہیں ان سے پوچھو، ہاتھی جتنا بڑا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہاتھی کے برابر ہے؟ اونٹ کے برابر ہے؟ چڑیا کے برابر ہے؟ مچھر کے برابر بھی کہتے نہیں. اس طرح پوری دنیا کہاں سے کہاں جائے، گنتی ختم ہو جائے جو نقصانات ہوئے. ہمیں تو وہ گنتی آتی بھی نہیں، جو گنتی سیزن تو ہوگی کہاں تک ہوئے ہیں. اور ابھی تو لڑائی جاری ہے. چوٹوں کا پتہ تب جلتا ہے جبکہ ماں کے بعد گھٹ جائے. ایسے ہی نہ لڑائی، لڑیں گے پتہ تو پھر چلے گا جب لڑائی تھمے گی، اور پتہ نہیں کب تھم.
میری آپ کی کوئی نعمت، اور یہ ہے آج کا سبق، میری آپ کی کوئی نعمت میری نہیں، آپ کی نہیں۔ اللہ رب العالمین گواہ ہے ہم میں سے کسی کی۔ سب سے بڑی چیز میرے اور آپ کے پاس جان ہے، اگر کسی کی ہے تو مجھے یہ جو مر رہے ہیں، نیک بھی بد بھی، بڑے بھی چھوٹے بھی، ان میں سے کتنے ہیں میں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ کوئی اپنی زندگی کا مالک تھا؟ جوانی کا مالک کب ہوگا؟ صحت کا مالک کب ہوگا؟ تمنگری، اس پر اس کا کنٹرول کیسے ہو سکتا ہے؟ فراغت اس کے قبضہ اقتدار میں کیسے ہو سکتی ہے؟ اور زندگی کسی کے ہاتھ سوائے سورج گرہن یہ جھنجھوڑ رہا ہے ہم سرکشوں کو، باغیوں کو، نافرمانیوں کو ہوش کر تم سارے مل جاؤ، ایک سورج کے برابر نہیں۔ سارے ایک ترازو میں، سورج دوسرے ترازو میں، طاقت کس کی زیادہ فیروز؟ سورج کی ہے تیری میری؟ سارے مل جاؤ، سورج کے مقابلے میں ہیچ ہو۔ حکم الہی آیا، سورج نے مکمل روشنی دینا بند کر دی، اور اگر حکم الہی آئے سورج اندھا ہو جائے، بے نور ہو جائے، اتنا بے نور ہو دن کے وقت دیکھنے والے کو اپنے ہاتھ کی انگلیاں نظر نہ آئے کہ 4 ہیں یا 3، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ اتنا چمکتا ہوا سورج، یہ اس کی قوت کی حیثیت ہے، تو میں آپ کیا اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے یوسف میں آپ ہوش کریں، جو دیا ہے یہ دائمی نہیں، جو دیا ہے ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ کچھ پتہ نہیں رات سونے سے پہلے چھن جائے کہ فجر سے پہلے چھن جائے یا 20 سال چلے، ہمارا بس ہی نہیں، نہ بس ہے نہ علم ہے، تو کیا کریں؟ لمحہ لمحہ کو غنیمت جانے، اللہ کی ہر عطا کردہ نعمت اس کو خوب استعمال کریں۔ کس لیے؟ سرکشی کے لیے، بغاوت کے لیے نہیں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تاکہ کل قیامت کے دن وہ زندگی مل جائے کہ پھر مرضی ہماری چلے، رب کی طرف سے پیش بھی کائنات کو حکم ہو چکا ہو، میرا جنتی بندہ جو چاہے مانگنے سے پہلے اس کے پاس پہنچ۔ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے دے، اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے دے، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما دے، دکھیوں کے دکھوں کو مٹا دے، دکھیوں کے دکھوں کو مٹا دے، غمگین لوگوں کے غموں کو دور فرما دے، مظلوموں کی مدد فرما دے، ظالموں کو ہدایت دے دے، اور جو ظالم اپنے ظلم پر اٹے ہوں ان کا نام و نشان مٹا دے۔ اللہ دین کو غالب فرمائے، دین کا دور دورہ فرمائے، بے حیائی، بے غیرتی، فحاشی اس کو جڑ سے اکھاڑ دے، وہ ہمارے گھروں میں ہو، گلی میں ہو، معاشرے میں ہو، ملک میں ہو، امت میں ہو، جہاں کہیں برائی نام کی چیز ہو، اللہ اس کو تحس نحس کر دے، اس کا نام و نشان مٹا دے، پاکیزگی، طہارت، صفائی ستھرائی، تقوی، پرہیزگاری، خشوع خضوع، دینداری، اللہ اس کو عام کر دے۔ جو عذاب ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا ہے، اللہ ہمیں سچی معافی مانگنے کی توفیق دے دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اس عذاب کو اپنی رحمت سے
اپنے فضل و کرم سے نعمت میں بدل دے، پریشانی کو سکھ اور چین سے بدل دے، مصیبت کو راحت سے بدل دے، اور وہ رب اس بات پر قادر ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم